دیکھ کر کتنے ذلیل لوگ تھے مانے نہ وہ مگر روئی کی طرح دھن گئی سب فوج ابرہا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سب کا کام کیسی طاقت والا ہمارا اللہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہے. کریاں ڈلوا کر اللہ نے وہ ہمارا اللہ اسی طاقت کے ساتھ اب بھی موجود ہے. اس کی طاقت میں ذرہ برابر کوئی فرق ہمارے اللہ کو بڑھاپا نہیں آیا, کمزوری نہیں آئی, کوئی بات ہی نہیں. بڑھاپا اس کو ہے جس کو بدن ہو, ہاتھ پیر ہو. اللہ کو اس کا کوئی فرق ہے. تو یا میں بولا بلا لیجیے ذرا ایکو کم کر دیں ورنہ آواز سمجھ نہیں پائیں گے, بہت گونجے گی. کہاں گئے بھائی میں بولو آؤ ایکو ذرا کم کر دو, آواز چاہے تھوڑی سی بڑھا دو. اللہ علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام کو مٹانے کی, اس کی آیتوں کو بدلنے کی, احکامات کو بدلنے کی کوشش, ایکو گھٹا دو آواز بڑھا دو. بھائی اللہ کے کلام کو بولو بھائی, اللہ کے کلام کی آیتیں ان کو بدلنے کی اور اپنے احکامات جاری کرنے کی لوگ تدبیر کرتے ہیں, اس کو تسلیم. ورنہ اللہ کا جھاڑو اڑ جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں گیا. بڑے بڑے آئے چلے گئے. اصل ہے قرآن کی حقیقت. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم, جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم, تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم, تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم. اللہ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے, یہ حوصلہ عطا فرمائے. قرآن کو کوئی مٹا لے گا بھائی, نہیں مٹا پائے گا. مٹانے والے خدا ہے. بہت زیادہ مٹانے کی کوشش کی, انگریز نے تو بہت زیادہ کوشش کر ڈالی. اب اگر آپ قرآن مجید کو خریدنے جاؤ تو 300 میں مل جائے گا. کتنے میں؟ وہ تو اس وقت ہوتے تو 3-3 ہزار میں خرید لیتے, اس کے بعد آگ سے جلا دیا کرتے. نسخہ تو جلے گا, کاغذ جل جائے گا, جو کہ وہ نسخہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ تو جل جائے گا, لیکن اللہ کا کلام ختم کہیں بھول نہ ہو جائے. جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا وہ کاغذ و نسخہ تو جل سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں مٹ پائے گا. قرآن سے زیادہ کوئی چیز جلائی گئی آپ ذرا بتا دو. انگریز نے بہت زیادہ کوشش کر ڈالی. ایک مدرسے کو پہنچا, جب دیکھا بچے پڑھ رہے ہیں, بچے سن بھی رہے ہیں, استاد کے پاس انگریز کا ایک آدمی بیٹھ گیا. اس نے کہا, ایک حافظ جی نے جو استاد ہے ایک بچے کو بلایا, دوسرے کو بلایا, ایک سے کہا پڑھو, دوسرے سے کہا سنو. ایک پڑھنے لگا, دوسرا سننے لگا. اعراب کی غلطی آئی. اعراب کہتے ہیں زبر یا زیر یا پیش, اس کو اعراب کہتے ہیں. یہ کوئی غلطی نہیں ہے, معمولی سی جب کوئی غلطی آئی اعراب کی, فوراً دوسرے بچے نے ٹونک دیا. انگریز جج وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اٹھا چلا گیا. کہا یہ قرآن اب مٹانے سے نہیں مٹے گا کیونکہ یہ سینوں تک جا چکا ہے. کہاں تک جا چکا ہے؟ سارے نسخے چلا دیے جائیں. جب بھی ایک حرف کی, ایک زبر و زیر کی غلطی قیامت کی صبح تک, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اللہ نے لیا. اللہ نے ارشاد فرمایا, نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ٹپک رہا ہے, ذرا کسی طرف بتائیں گے, ذرا دعا کر دیجئے. لڑکا لندن سے پڑھ کے آیا ہے اور ڈبل ہو گیا ہے. ڈبل مطلب ایم ڈی بی ایس کی, ایم ڈی کیوں نہ جانے, ڈبل ایم میں ہو. اب ہم یہ نہیں جانتے, کہا بہت ڈبل ہو گیا. تو مولانا آپ ذرا دعا کروا دیجئے.
تو مولانا کو بھیا پانی رکھ دو، خود ہی پینے والے پی لیں گے، یہ مصیبت ہے، ایسا نہ کرو یار۔ پانی بوتل رکھ دیجئے، گلاس رکھ دیجئے، جس کو پیاس ہوگی پیتے چلا جائے گا، ویسے تو بہت پیاس کا مہینہ آئی ہے۔ انہوں نے کہا سمجھا نہیں سمجھا؟ میں تو بھول گیا، کسی کو یاد ہو بتایا۔ کون سی تنگی؟ روپیہ گھٹا ہے؟ کہا روپیہ نہیں گھٹا ہے، وہ بچے اصل میں کوئی بات نہیں مانتے اور ہم کو بھی بیماریوں نے ایسا گھیرا ہے کہ آج ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ شوگر بہت بڑھ چکا ہے اور چربی بھی مطلب بھر کی، تو ڈاکٹروں نے بہت پابند کیا ہے کہ ادھیکاری صاحب اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو کھانا پینا ایک دم سے صرف ہوا کھاؤ، ہوا، کھانا پینا نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا؟ مونگ کی دال کا پانی چلے گا، روٹی کا چھلکا چلے گا، گوشت نہیں کھاؤ، مچھلی نہیں کھاؤ گے، بریانی نہیں کھاؤ گے، انڈا ونڈا سب، شہد اور دودھ وغیرہ سب ختم ہے، پورا ادھار ہے، خالی کیا مونگ کے دال کا، مونگ کوئی دال ہوتی ہے تو بھائی مونگ کے دال کا پانی، روٹی کا چھلکا اوپر والا اتار کے اور اسی پانی میں ڈبو دیا جائے، جب وہ خوب قاعدے سے پگھل جائے جاؤ ہوا کھاؤ آرام کرو۔ تنخواہ کتنی؟ 1,08,000 مہینے کی۔ اس محلے میں کئی لوگ ہیں ایسے، تقریباً 25-26 لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھ کے آس پاس ہیں، اور اتفاق سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کا بیان بڑا کڑا ہوتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں وہاں بھی دولت مل گئی، سب کچھ مل گیا، اللہ نے روزی سے محروم کر دیا۔ کہے سے بہت قابل نہ بنو، حافظ قرآن بناؤ گے، عالم دین بناؤ گے، دولت ایمانی دولت بڑھ جائے گی، روزی میں برکت آئے گی۔ کہے میں مال میں برکت، مال کس نے بتایا بھیا؟ ارے کس نے بتایا؟ جتنے مال والے سبھی پریشان ہیں، آپ مجھ سے، اور مال فکس چمنی کا ایک ہی بھٹا صحیح چل جائے، 10 لاکھ کی بھرائی کا صحیح چل جائے تو 50 لاکھ کا کم سے کم فائدہ ہوگا۔ ہمارے بہنوئی کا بھٹا تھوڑا بہت کبھی کبھی ساجھیداری ہوتی ہے، ایک ہی بھٹے میں اتنا ہم 7 کا آپا جوڑو بھیا، ہم جوڑو نہیں پائیں گے زیادہ، ہم جوڑوا نہیں ہے، پریشان ہے۔ پتا چلا کیا بات؟ کہا پوری رات بستر پہ کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، دوا کہہ رہے تھے دوا کھانی پڑے، دودھ، ہاں دودھ تو منع ہے، جس کو نیند نہ آئے ہلکا گرم نیم گرم دودھ کر کے اور اس میں ذرا شکر وغیرہ ڈال لے اور پی لے، بہترین نیند آئے۔ تو کہا دودھ سے نیند نہیں لیتے ہیں، دوا سے لیتے ہیں۔ کہے سے بھیا واپس سمجھو، کہا آرام کی چیز بنایا، دنیا بھر کی دولت ہے، نیند سے، ارے بولو ذرا، ایک ہی ایک نعمت اتنی قیمتی، وہ سب سے محروم، خالی دولت دے کے چاٹو بیٹھو آرام سے۔ دولت والے بہت تنگ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا کھانا کی بات، کہا کھانا بڑی تنگی، اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتے۔ ایک مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا خیریت بتاؤ، کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا تنخواہ بتاؤ، کہا مولانا نہ پوچھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا 1750 ہے مہینے میں۔ مجھے بڑا تعجب، کہا 17.5، کہا ہاں 1750۔ میں نے کہا اوروں کوئی ہے گھر میں؟ تو کہا میاں بیوی ہم، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ کہا 17.5، کہا ہاں مولانا تعجب نہ کرو، اتنی ہی تنخواہ ہے۔ کتنی؟ 1750۔ لیکن جب میں نے کرتا پاجامہ ٹوپی دیکھی، باقاعدہ پریس اور نیلو ساتھ، کہا نہیں سچ بتاؤ یار۔ کہا مولانا سچ کہہ رہا ہوں، 1750 ایک مہینے میں تنخواہ، وہ بھی مجھ کو بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تب تو ٹھیک بات نہیں۔ میں نے کہا پھر کھانا پینا گزر کیسے؟ کہا مولانا آپ چکر نہ پڑو۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا آپ چکر نہ پڑیے، روزانہ گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈا ہے، بریانی ہے، دال سے ہفتے میں کبھی کبھی ملاقات، دال سے کبھی کبھی ملاقات، روزانہ گوشت ہے، بریانی ہے، مچھلی ہے، انڈا کم سے کم ضرور۔
और दाल उसका जी चाहे कभी आ जाए वरना कोई जरूरत। अब आप इनसे पूछो बहुत होगी तो 10,000 5,000 8,000 बस ऐसे हैं सब, 8 है 5 और 10 वाले हैं। कसम है रब्बे काबा की 1000 बार लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला वो खाना नहीं खा सकता जो अल्लाह अपने खास बंदों को खिलाता है। तुम अपना काम करो, अच्छा खाओ, जो अल्लाह का काम करे अल्लाह मालदारों की तरह। और जब हिसाब हो हमारे पास है क्या? और जिंदगी कैसी? कुर्ता है, पाजामा है, टोपी है, नील है, बेहतरीन लिबास है, प्रेस उरेस सब साथ है। साथ जब खाने की बारी है, गोश्त है, मछली है, अंडा है, बिरयानी है, फल फ्रूट सब, सेब, अंतरा, अनार, मौसमी। नुकसान कोई? हाँ, नुकसान क्या मतलब? जिंदगी गुजरती है अमीरों की तरह, खाना कैसा मिलता है? मायूस न होइएगा, जो अल्लाह आपको रोजी देता है। बड़े बड़े लोग अंतरी मंतरी संतरी सब उधारे पड़ा मुहे मिल जाते, बड़े बड़े मंतरी, खाना, आराम, नींद, सुकून, जहर, हाँ, कहीं सुकून नहीं। अरे किसने बताया? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। ये खुद कलाम अल्लाह का है, अल्लाह ने फरमाया। सुकून कहां से आएगा? जिंदगी गुजर रही है अमीरों की तरह, मालदारों की तरह। वो हिसाब हो तो अरे आप बोलो ना। एक बुजुर्ग ने एक साहब की दावत कबूल कर ली तो बुजुर्ग ने कहा दावत में इस शर्त पे कबूल करूंगा, जो जी चाहेगा वही खाऊंगा, दस्तरखान तुम्हारा होगा, जो जी चाहेगा वही खाऊंगा। कहा ठीक है हजरत कबूल फरमा लें। कहा खा लेने के बाद चप्पल उतारे जाते थे उसी के करीब होके बैठ गए। कहा यही लाओ। बैठ गए। जब दस्तरखान पे तमाम चीजें नजर आई, उन्होंने अपने जेब से एक रोटी निकाली, वो भी सूखी साखी रोटी। वलियों ने जो खाना खाया अक्सर सूखी साखी रोटी पानी में डाल लेते थे, वो घुल जाती थी, उसी को खा लेते थे, नरम हो जाया करते। ये हमारे बड़ों का तरीका रहा है। लेकिन हम जैसे कमजोर नहीं खाएंगे। कहे वो ताकत वाले थे भाई, उनकी ईमानी कुव्वत बहुत ज्यादा थे, खाए चाहे न खाए ऐसे रहे। लेकिन हम जैसे कमजोर यहाँ नहीं चलेगा। खा लिया करते थे। उन्होंने कहा मैं वहीं बैठ जाऊंगा। जब वहां बैठ गए उन्होंने कहा दस्तरखान से खाइए। कहा मैं पहले कहला चुका, वादा करा चुका। फिर अपनी रोटी उन्होंने पानी में डाली, रोटी जब तर हो गई वही रोटी खाने लगे। कहा हजरत दस्तरखान पे बहुत सारी चीजें, गोश्त, मुर्गा, फला ठमका। कहा नहीं, पहले कह चुका। खा लेने के बाद हजरत ने फरमाया गरम गरम तवा लाओ, जिस पे रोटियां पकती हैं, गरम गरम तवा ले आओ। जब तवा ला के रखा गया, हजरत तवा के ऊपर चढ़ गया। तवा पे चढ़ने के बाद फौरन उतर गए। कहा एक रोटी उतर गए। तो समझ नहीं पाए मेजबान। कहा हजरत में समझ नहीं पाया। कहा जहां हिसाब होगा, सूरज करीब होगा, जमीन आग की तरह गर्म होगी, पूरी जिंदगी का हिसाब होगा, मैं कह दूंगा परवरदिगार एक ही रोटी, भागो जाओ जन्नत जाओ, चलो। कुछ था क्या? किस चीज का हिसाब दे दूं? परवरदिगार एक रोटी, जाओ। अब वो बेईमान, पढ़ो, फंसे रहो चक्कर। सच है शमए रिसालत के परोनो, पूरी दुनिया में अगर किसी को सुकून है तो ये हुफ्फाज और उलमा की जमात है। कसम है रब्बे काबा की, ये सुकून दुनिया के किसी शख्स को नहीं मिल सकता। भूल करते हो ना, पढ़ाने की बात आएगी, अंग्रेजी पढ़ाओ, मास्टर बनाओ, फला बनाओ, ढिमका बनाओ, ये बनाओ। अरे क्यों नहीं हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया? सोना वाह, ये शेर